السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کے اس موقع پر آپ سب لوگوں کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عید کے دنوں کو مسلمانوں کے لیے خوشیوں کے دن بنایا، لیکن ان خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ان تمام مسلمانوں کا احساس بھی اپنے دل میں رکھنا چاہیے جن پر اس وقت بھی اور پچھلے کئی سالوں سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ خاص طور پر رمضان کے آخری دنوں سے لے کر آج تک جو کچھ بھی یروشلم میں، شیخ جرہ میں اور مسجد الاقصی کے آس پاس ہو رہا ہے، دن دہاڑے بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان پر گولہ باری برسائی جا رہی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمان ملکوں سے کوئی بھی حکمران ایسا نہیں ہے جو اس کے خلاف، اس بربریت کے خلاف ایکشن لے سکے۔ باتیں سب کر رہے ہیں، سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ہیڈ لائنز بنوا رہے ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے اور نہ پہلے کبھی لیا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے پچھلے 50-60 سالوں میں فلسطین جو کہ ایک ملک تھا، وہ آج اسرائیل کا ایک علاقہ بن کے رہ گیا، اور بات اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مسجد الاقصی میں بھی آگ لگا دی گئی 2 دن پہلے، اور اس کے تقدس کو بھی پامال کیا جا رہا ہے جو ہم سب مسلمانوں کے لیے کسی وقت میں قبلہ رہ چکا ہے۔ اسی طرح کا حال کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ادھر ایک الگ نوعیت ہے ظلم کی۔ پھر لیبیا، عراق، یمن، سیریا، تو ایک فہرست ہے مسلمان ملکوں کی جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ چاہے ہم جیسے عام لوگ ہوں یا پھر حکمران ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب مسلمان اس وقت بکھر چکے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور وہ ہے آپس میں بھائی چارگی کا، اور آپس میں جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور مسلمان کا بنایا ایک بھائی کے حیثیت سے اور ایک امت کی حیثیت سے، ہم سب اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، اس سے منہ موڑ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح کی مثال دی ہے۔ جیسے ایک جسم میں چوٹ لگ جائے تو جسم کے کسی حصے پر اگر چوٹ لگ جائے تو اس کا درد، اس کی تکلیف پورے جسم میں محسوس ہوتی ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ مسلمانوں کی جو یکجہتی اور جو بھائی چارگی اور امت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر آپ کے ایک جسم میں کوئی بھی تکلیف ہو تو اس کا درد آپ پوری باڈی میں محسوس کریں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب مل کر کوشش کریں، اور اسی نافرمانی کا خمیازہ ہم پچھلے کئی سالوں سے بھگتتے چلے آ رہے ہیں۔ عید کا دن ہے، ٹھیک ہے، خوشی منانی چاہیے، خوشی کا دن ہے، لیکن میں اس کو اس طرح سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے دل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک خوشی کا حصہ ہو، ایک غم کا حصہ ہو، تو جو صورتحال اس وقت مسلمان دنیا میں ہے، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو غم کا جو پہلو ہے وہ خوشی کے پہلو سے زیادہ ہے۔ ہاں، اگر آپ اگنور کر دیں ان سارے معاملات کو، ان سارے ایونٹس کو، اور اپنی آنکھیں بند کر لیں ان سب چیزوں سے، تو آپ اس کو جو ہے وہ زیادہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ زیادہ کھیل کود میں عید کے ان دنوں کو گزار سکتے ہیں، یا اپنے عام دنوں کو بھی جیسے کہ ہمیشہ گزارے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ بحیثیت مسلمان ایک تو ہم آپس میں بہت دور ہو گئے ایک دوسرے سے، اور دوسرا یہ کہ اب اتنے دور ہو گئے کہ کوئی مسلمان کسی تکلیف میں ہو تو ہمیں اس کا احساس بھی نہیں رہتا۔ تو جب آپ اس چیز کو ریئلائز کریں گے، ان سارے ایونٹس کو دیکھیں گے، تو یقیناً آپ کا دل بھی جو ہے وہ اتنی خوشی محسوس نہیں کرے گا بلکہ دکھی ہوگا۔ جس نافرمانی کی طرف میں نے آپ لوگوں کی توجہ دلائی، اس میں صرف ہمارے حکمران ہی نہیں بلکہ ہم سب برابر کے شریک ہیں، اور اس گناہ سے باہر نکلنے کے لیے ہم سب کو اپنی اپنی استطاعت کے حساب سے اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم آج سے، اس عید کے موقع سے، آپ ان کو اپنا بھائی تو سمجھ سکتے ہیں۔
عید کے اس موقع پر آپ ان کو یاد تو رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اپنے گھروں میں اپنی مسجدوں میں اللہ سے ان کے لیے مدد مانگ سکتے ہیں، ظالموں کے لیے تباہی مانگ سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے جو ظالم لوگ تھے ان کے لیے تباہی مانگی اور اللہ نے ان کو پھر تباہ کیا۔ تو میری صرف گزارش یہ ہے کہ عید کی خوشیاں بالکل ٹھیک ہیں، ہونی چاہیے، لیکن آپ ان خوشیوں میں اتنے مدہوش نہ ہو جائیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہ رہے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو عید کے اس موقع پر آپ لوگ اس جذبے کو ریفریش کریں، یہ جو بائنڈنگ فورس اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے اس کو ریفریش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کر لیں کہ کعبہ میں جو اس وقت تقریباً 1 سال ہو گیا ہے جو ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں مسجد نبوی میں لگی ہیں وہ بھی بحال ہوں، وہاں کی رونقیں بھی بحال ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں پھر سے ایک امت بنا کے کھڑا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔